اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 7۔ حکایت۔ ایک بوڑھے آدمی نے جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ذاکر و شاغل تھے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ مجھے ایک حسین لڑکے سے محبت ہے، آج کل وہ ناراض ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ وہ راضی ہو۔ بعض لوگ ایسے بھولے اور سادے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب تحریر فرمایا کہ خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کیجیے اور توبہ کیجیے، یہ عشق اور تعلق تو حرام ہے۔ غیر خدا سے دل لگانا اور تصوف و سلوک طے کرنا، یہ دونوں ضد ہیں۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، این خیال استو محال استو جنوں، بس بڑے میاں کی آنکھیں کھل گئی اور توبہ کی۔ ایک اہم تنبیہ: بڑھاپے میں شہوت تو کمزور ہو جاتی ہے لیکن لالچ بڑھ جاتی ہے، اور نفس سے مقابلے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ بوڑھے آدمی کو زیادہ احتیاط سے رہنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ بوڑھا سمجھ کر اپنی بیٹی یا لڑکا اس کے پاس تنہائی میں نہ رہنے دیں۔ جیسے نادان لوگ جاہل پیروں کے سامنے اپنی جوان لڑکی کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی لڑکی ہے، اس سے کیا پردہ۔ خدا بچائے ایسے شیاطین پیروں سے جو نامحرم عورتوں سے ہاتھ پاؤں تک دبواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نفس تو فنا ہو چکا۔ احتیاط کی ضرورت اسے ہے جس کا نفس زندہ ہو۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو نابینا صحابی سے پردے کا حکم فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نامحرم عورتوں سے پردے سے بات چیت فرماتے، اور عورتوں کو بیعت کے وقت ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑنے کے بجائے کوئی چادر ہاتھوں میں پکڑا کر بیعت فرماتے۔ تو ان جاہلوں کا نفس کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ پاک ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ، یہ زندقہ اور الحاد اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ بعض لوگ خدا اور رسول سے تو محبت کرنا چاہتے ہیں مگر آزادی کے ساتھ، شریعت کے قانون کا اتباع کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ عجیب محبت کا دعویٰ ہے کہ محبوب کے دستور سے گھبراتے ہیں۔ ایک بزرگ خود فرماتے ہیں، اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا۔ احقر نے شعرائے عشق مجاز کی اصلاح سے متعلق کچھ اشعار اپنی کتاب محبت الہیہ میں شائع کیے تھے، اس کا اقتباس یہاں بھی تحریر کرتا ہوں۔ دنیائے دوں ہیں خواب پریشاں لیے ہوئے، سرمست عشق ہے غم جانا لیے ہوئے، برباد زندگی جو تھی عشق مجاز میں، آئی ہے موت مژدہ حرماں لیے ہوئے۔ معلوم ہوگی عارض و گیسو کی حقیقت، نادا مگن ہے خار مغیلہ لیے ہوئے۔ غافل ہے آخرت سے اگر خبط شاعری، بیکار خوش ہیں داد کا سامان لیے ہوئے۔ قرآن میں اجازت ہے اگر شعر و سخن کی، اعمال نیک ذکر و ایما لیے ہوئے۔ کوئی بھی ہو جو سیرت نبوی سے دور ہو، ایک جانور ہے صورت انسان لیے ہوئے۔ دھوکہ نہ دے مجھے کہیں دنیا بے ثبات، آئی خزاں ہے رنگ بہاراں لیے ہوئے۔ اظہار سخت کوشی الفاظ ہے چھے، جب تک نہ ہو عمل کا بھی پیما لیے ہوئے۔ مد نظر تو شاعری اختر نہیں مجھے، کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے۔ بدنگاہی اور عشق مجازی کا علاج۔ اے خداوند، جہان حسن و عشق، سخت فتنہ ہے مجازی حسن و عشق۔ غیر سے تیرے اگر ہو جائے عشق، عشق کیا ہے در حقیقت ہے فسق۔ عشق با مردہ ہے تیرا ایک عذاب، راستے کا ہے یہ تیرے سد باب۔ حکم ہے اس واسطے غض بصر، تاہو زہر عشق سے دل بے خطر۔
بدنگاہی مت سمجھ چھوٹا گناہ، دل کو ایک دم میں کرتی ہے تباہ۔ بدنگاہی تیر ہے ابلیس کا، زہر میں ڈوبا ہوا تلبیس کا۔ ہو گئے کتنے ہلاک اس راہ میں، کھو کے منزل گر گئے وہ چاہ میں۔ چند دن کا حسن ہے حسن مجاز، چند روزہ ہیں فقط یہ ساز باز۔ عاشق و معشوق کل روزے شمار، روح سیاہ ہوں گے بپیش کردگار۔ غیر حق کا دل سے جب نکلے گا خار، دل میں ہوگی چین و لذت کی بہار۔ عشق حق سے میں رہوں بس جامع و پاک، عشق حق سے میں رہوں بس جامع چاک۔ درد دل سے لوں میں اس کا نام پاک، عشق سے اپنے تو دل کو طور کر، نور سے اختر کا دل معمور کر۔ کلام عبرتناک برائے عشق ہوسناک۔ وہ زلف فتنہ گر جو فتنہ ساما تھی جوانی میں، دم خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں۔ جو غمزہ شہر آفاق تھا کل خوں فشانی میں، وہی عاجز ہے پیری سے خود اپنی پاسبانی میں۔ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں۔ ہماری موت روحانی ہے عشق حسن فانی میں، حیات جاویداں مضمر ہے دل کی نگہبانی میں۔ جو عارض آہ رشک صد گلستہ تھا جوانی میں، وہ پیری سے ہے ننگ صد خزاں اس باغ فانی میں۔ جو ابرو اور مژگاں قتل گاہ عاشقاں تھے کل، وہ پیری سے ہیں اب مژگان خر کیچڑ روانی میں۔ محبت بندہ بے دام تھی جس روح تاباں کی، زوال حسن سے نادم ہے اپنی جاں فشانی میں۔ وہ ناز حسن جو تھا زینت شعر و سخن کل تک، وہ اب پیری سے ہے محصور کیوں ریشہ دوانی میں۔ کہاں کا پردہ محمل کہاں کی آہ مہجوری، وہ بت پیری سے رسوا ہے غبار شتربانی میں۔ شباب حسن کی رعنائیاں صبح گلستہ ہے، مگر انجام گلشن دیکھ شام باغبانی میں۔ اگر ہے عشق تو بس عشق حی لا یزل باقی، محبت عارضی ہوتی ہے عشق حسد فانی میں۔ وہ جان نغمہ عشاق اور جان غزل گوئی، ہے پیری سے گل افسردہ بہار شعر خانی میں۔ ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہوتے ہیں، مگر عشاق ناداں مبتلا ہیں خوشگمانی میں۔ نہ کھا دھوکہ کسی رنگینی عالم سے اے اختر، محبت خالق عالم سے رکھ اس دار فانی میں۔ فائدہ: عاشقانہ مزاج والوں کے لیے کسی ایسے بزرگ کی صحبت میں رہنا نہایت مفید ہوتا ہے جو والہانہ اور عاشقانہ عبادت اور ذکر کرتا ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبق المفردون، یعنی بازی لے گئے مفرد لوگ۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یہ مفرد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جو خدائے پاک کا والہانہ ذکر کرتے ہیں۔ احکر مؤلف عرض کرتا ہے کہ اہل محبت کو اہل محبت سے مناسبت ہوتی ہے، دیوانوں کی کسی دیوانے کے ساتھ اچھی گزرتی ہے۔ جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے۔